کل ہی انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی ہے مفتی شمائل ندوی صاحب اور مشہور شاعر ہیں جاوید اختر صاحب، ان کے درمیان۔ اس میں اللہ کے وجود، جو ایتھیسٹ خدا کے منکر ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ سامنے آئے، اور پھر مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اسلام کا مقدمہ ہے بڑے واضح انداز میں وہ اسٹیبلش کیا، اور بہت اچھے انداز میں اسلام کا، اللہ کا، ربوبیت کا، اللہ کی وحدانیت کا میسیج گیا ہے دنیا میں۔ تو اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں پورا تو میں سن نہیں سکا، کافی طویل تھا، لیکن میں نے 20-25 منٹ کا حصہ سنا ہے۔ جی، تو میں بہت دل سے دعا کرتا ہوں، دل سے دعائیں نکلیں بلکہ ان کے لیے، مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی یاسر ندیم الواجدی یاسر ندیم الواجدی، مجھے بے انتہا خوشی ہے الحمدللہ کہ نوجوانوں میں ایسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو ان کے پاس علم بھی ہے، اور اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے زبان و بیان کیا ہوگا، لب و لہجہ کیا ہوگا، تو ان کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے۔ تو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو، اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، جنہوں نے ان کی تربیت کی، اور ان کی اس محنت کو، کیونکہ یہ کام، اتنا بڑا کام بغیر محنت کے ہو نہیں سکتا۔ تو بہت دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، جی، اور مفتی یاسر ندیم صاحب کے لیے بھی بہت دعائیں، ان کے میں نے کچھ کلپ سنے ہیں۔ تو ہم ایسے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں، اور پورے بر صغیر کو ایسے نوجوانوں پر، ایسے علماء پر فخر ہونا چاہیے، اور فخر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں اس موقع پہ 2-3 مشورے دوں گا۔ ایک یہ کہ مفتی یاسر ندیم صاحب ہوں یا مفتی شمائل ندوی صاحب ہوں، اس کو دیکھا جائے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے جتنی محنت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے دور سے فنون کو، علوم کو حاصل کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان پہ محنت کی ہے، اور اس کے لیے جو موجودہ زبان ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، تو دور سے ہمارے جو علماء ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، جو مدارس کا، ان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ جی، تو اگر ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے، جو وہاں بول رہے تھے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب، تو اسی زبان کو سیکھیں علماء کرام۔ انگریزی زبان کے الفاظ سے اب پریشان نہ ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ انگریزی کو کوستے رہیں، اس کو سیکھ لیں۔ جی، اور اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہیں۔ جی، ان 8 ارب انسانوں میں کم از کم 3 ارب انسانوں کی زبان انگلش ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو 8 ارب انسانوں کے آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں۔ تو اس میں جو اردو جانتے ہیں ان کے بھی آپ رسول ہیں، جو عربی جانتے ہیں ان کے بھی رسول ہیں، جو انگلش والے ان کے بھی، اور جو کسی اور زبان والے ان کے بھی۔ تو زبان دانی، کوئی بھی زبان سیکھنا، یہ سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ زبانیں سکھلائیں، تو اس لیے زبان بھی سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کے شعبے ہونے چاہیے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کہ جو مستشرقین ہیں، جو ملحدین ہیں، وہ کس طریقے سے اسلام پہ حملہ آور ہیں، قرآن کی حقانیت پہ، تفسیر اور حدیث کی حجیت پہ، فقہی احکام کے اوپر، ایمانیات کے اوپر۔ کیونکہ اس دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے، جی، اور الحاد اتنے بڑے پیمانے پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پھیل رہا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بظاہر لوگ مسلمان، نام مسلمانوں کا ہے، لیکن جب ان سے آپ عقائد پوچھیں تو وہ کہتے ہیں قرآن نامکمل ہے، یہ دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے کے لیے تھا۔ تو اس گفتگو سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس میدان کو ہمیں بھرپور طریقے سے، اور اس میدان کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے آپ کو انگلش سیکھنا پڑے، کچھ آپ کو عصری تعلیم سیکھنی پڑے، جو بھی اس کے لیے جو صلاحیت آپ کو حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی دینی کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں منطق اور فلسفہ تھا، اس کو آج کے جدید اسلوب میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنے کی بجائے، کیونکہ جو مفتی یاسر ندیم صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے، یا ان کی مفتی شمائل ندوی صاحب کی ہے، تو یہ وہی فلسفہ ہے، وہی منطق ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا اسلوب ایک نیا اس کو کور دیا گیا ہے۔
تو جو پہلا ہمارے ہاں جو منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا اس کو آج کے جدید لباس میں اس کو جدید لباس پہنانا چاہیے اور باقاعدہ اس کو مدارس میں شامل کرنا چاہیے. تو میرے خیال اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنے ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ اس مکالمے کو ضرور سنیں. صحیح. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مکالمے کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جی. یعنی مفتی شمائل ندوی صاحب کی گفتگو کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. وہ اس پہ ضرور غور کریں کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، میں نے تو پورا درس نظامی پڑھا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اس لیے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو سیکھنی چاہیے، تو وہ آپ کو سیکھ لینی چاہیے. اور مفتی شمائل ندوی صاحب تو خود PhD بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے ان کی یہاں تک وہ پہنچے کیسے ہیں اس کو ضرور پڑھیں. اور میں ان سے کہوں گا دونوں حضرات سے کہ اپنی پوری سوانح بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اب تک کیا کچھ پڑھا ہے، جی آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں. صحیح. تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. میں تو اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر صاحب جو تھے، ذاکر نائک صاحب، انہی کو میں سنتا رہا ہوں. ایسے حمید اللہ صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم تھے. لیکن یہ کہ جو اٹھان ہے ان دونوں نوجوانوں کی، علماء کی، یہ بڑی غیر معمولی ہے. اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو ادارے بنا کر دینے چاہیے، ان کے آگے اپنی پلکیں بچھانی چاہیے، ان کو اتنی عزت دینی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ساری جو ہماری کشتی مختلف جگہوں میں بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، یہ 2 آدمی نکال سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ. اور اگر ان 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص بھی عطا فرمائے، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ادارے بنا لیں اور افراد تیار کریں، تو ہندوستان جیسے ملک میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. یورپ، امریکہ میں کروڑوں کافر جو ہیں وہ مشرب اسلام ہو جائیں گے، وہ کلمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. تو میری طرف سے بہت بہت ان کو مبارکباد بھی، میں اخراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور میں نے اس دن ان کے لیے تہجد میں دعائیں کی ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام رہا. اور دعوت جو ہے نا، اسلام کی دعوت دینا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. مناظرہ ہو نہ ہو، مکالمہ ہو نہ ہو، لیکن اس پہ مستقل کام کریں.